الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد الحمدللہ جامعہ غوثیہ رضویہ کے تحت جامع مسجد الیاس گھانچی پاڑا میں ہر مہینے میں یہ محفل سجائی جاتی ہے، تقریباً ہر مہینے۔ انشاءاللہ العزیز آج جو ہمارے خصوصی مہمان ہے، جن کا خصوصی خطاب ہے، ان قریب وہ تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ گیارہویں کا مہینہ ہے، ولیوں کے بادشاہ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدی و مولائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک اسی مہینے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ منصب عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی انکار کرے، آپ کی ولایت کا، آپ کی غوثیت کا، یا اس بات کا منکر ہو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے، تو وہ ولایت نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا فرمایا اور اس کا اعلان آپ نے خود نے فرمایا۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس کا یہ مہینہ ہے، تو یاد رکھے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے بھی ولی بناتے ہیں، جس کو ولایت عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، جو ولی بن رہا ہے اس کے لیے اسلام کے اندر کچھ شرائط ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جسے آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور کہنے لگے میں اللہ کا ولی ہوں، اور آپ کے جیب میں سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے سرٹیفکیٹ نکالا، جناب عالی دستخط کر دے دیا، یہ اللہ کا ولی ہے، جس طرح ہمارے یہاں پر آج کل ہو رہا ہے کہ کسی بابے نے کسی کو دم کر دیا، کسی کو تعویذ دے دیا، وہ تعویذ اثر کر گیا یا دم اثر کر گیا تو ہمارے جیب میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ہم کہہ اٹھتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ میرے سر میں 3 دن سے درد تھا،
اور اس کے ایک پھونک سے جو ہے میرے سر کا درد جاتا رہا، لہٰذا یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ایسے تھوڑی کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے محض دم کرنے سے، تعویذ دینے سے، جن نکالنے سے۔ اس کی اپنی قیودات و شرائط ہے کہ اللہ کا ولی کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جو ولایت عطا کرے گا، وہ ولایت اللہ کی عطا سے عطا ہوگی، وہ کسبی شے نہیں ہے، وہ وہبی شے ہے۔ کسب مین ہوتا ہے کمانا، اس کو کمایا نہیں جا سکتا کہ کوئی کہے کہ میں روزانہ اتنے نوافل ادا کروں گا اور 10 پارے قرآن مجید کے پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ولی بنانے پر مجبور ہو جائے گا، مجھے ولی بنا دے گا، اس پر واجب ہو جائے گا کہ مجھے ولایت عطا کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسبی شے نہیں ہے، یہ وہبی شے ہے۔ وہبی شے مطلب یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اسے جو ہے ولایت عطا فرما دے۔ اس نے عبادت نہیں کی، محض جو ہے فرائض ادا کیے، لیکن ایک اللہ کے ولی نے اس پر نظر کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا۔ اس ولی کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات سے خوش ہوا، کسی عمل سے خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ تو یہ محض جو ہے اللہ کی عطا سے عطا ہوتی ہے، اس کو کوئی کما نہیں سکتا۔ کہ کوئی کہے یہ کمانے سے حاصل ہو سکتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ محض اللہ کی خاص عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ولایت ہے وہ جو ہے کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی تلاوت قرآن کرتا رہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو جو ہے ولایت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اعمال حسنہ ولایت کے درجہ پانے کے لیے یہ جو ہے ضرور معاون ضرور ثابت ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دے۔ ہو سکتا ہے اعمال حسنہ کی وجہ سے یا کسی ایک حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا دے، لیکن ملتی اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ معاذ اللہ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت کو دیکھ کر ولایت دینے پر وہ مجبور ہو جائے کہ اب جو ہے اس نے میری اتنی عبادت کر لی ہے کہ مجھے اس کو ولایت دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محض اللہ کی عطا سے عطا ہوتی ہے۔ پھر یہ یاد رکھے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ شریعت کے منافی عمل نہیں کرے گا۔ آج کل بہت سارے آستانے والے آپ کو ملیں گے جو شریعت کے منافی عمل کر رہے ہوں گے۔ ان کی داڑھی نہیں ہوگی، عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے، نمازیں جا رہی ہے، جماعت جا رہی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شریعت کا ضرور پابند ہوگا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ شریعت مطہرہ سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کا ولی ہوگا وہ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑائے گا کہ ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت پر تم عمل کرو، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم پہنچ چکے ہیں، تمہیں پہنچنا ہے، لہٰذا اس راستے کو طے کرو، شریعت پر عمل کرتے ہوئے تم بھی طریقت تک پہنچو گے تو تمہیں بھی جو ہے شریعت کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدقوا لقد وصلوا ولکن این، کہ سچ کہا انہوں نے، سچے ہیں وہ اور تحقیق وہ پہنچ چکے ہیں، ولکن این لیکن کہاں پر؟ تو بولا الی النار، آگ تک وہ پہنچ چکے، وہ پہنچے ہوئے ضرور ہے لیکن آگ تک پہنچے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، آگ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے اولیاء اکرام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ پانی پر چل کر بتائے، ہوا میں اڑ کر بتائے اور شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر ہے، وہ شعبدہ باز ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں
کسی آستانے میں جو ہے آستانے کے تعویذ نے کام دکھا دیا، ہم امیر ہو گئے، ہماری دکان چلنے لگ گئی، ہمارا بچہ صحتیاب ہو گیا، تو ہم اسے اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اگرچہ وہ شریعت سے روگردانی کرتا ہو، بھائی بہت پہنچا ہوا ہے، اگرچہ وہ کسی کو گالیاں دیتا ہو، عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھتا ہو، عورتوں سے ٹانگیں دبواتا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ ڈگری تو ہمارے پاس ہے نا ولایت کی، تو نکال کر اس کو دے دیتے ہیں، جناب یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوگا وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا، شریعت مطہرہ سے روگردانی نہیں کرے گا، شریعت مطہرہ سے ٹکرائے گا نہیں۔ یہاں تک کہ جو مجذوب ہوتا ہے، مجذوب، یہ مجذوبیت بھی جو ہے ولایت کا ایک درجہ ہے، اور جو مجذوب ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس پر شریعت مطہرہ کا قلم نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی عمل کرتا رہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، وجہ یہ ہے کہ وہ مجذوب ہے، وہ اپنے میں نہیں ہے۔ لیکن جو مجذوب ہوتا ہے اس کو بھی اگر شریعت کی پابندی کا کہا جائے، شریعت پر چلنے کا کہا جائے، تو وہ شریعت سے ٹکرائے گا نہیں، وہ شریعت سے ٹکرائے گا نہیں، شریعت پر عمل کرے گا، ٹکرائے گا نہیں۔ تو مجذوب کے بارے میں یہ کچھ ہے۔ تو یہ جو آستانے والے ہیں یہ کیا بیچتے ہیں، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جنہوں نے آج کل نام نہاد آستانے کھولے رکھے ہیں اور جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے غلط طور پر پیش کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فقیر اور عالم کی کبھی نہیں بنتی، فقیر اور عالم کی کبھی نہیں بنتی۔ ان سے جو ہے عاجزانہ التماس یہ ہے کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تم فقیر ہو؟ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور فقیر بھی تھے، ولی بھی تھے، غوث بھی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں فقیر اور عالم کی نہیں بنتی، کیونکہ عالم ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کی جو ہے پکڑ کرتا ہے، تو کہاں سے بنے گی تمہاری؟ تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر آ جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی جماعت نہیں جاتی تھی، کوئی نماز نہیں جاتی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جو ہے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شریعت پر چلتے رہے۔ تو تم بھی شریعت پر چلنے لگ جاؤ، تمہارے پیچھے کوئی عالم نہیں آئے گا، بلکہ علماء تمہارے مرید ہوں گے۔ جب تم نے اپنے باپ داداؤں کی گدی سنبھالی اور سجادہ نشین بن کر بیٹھے، تو اس دین میں تم نے بگاڑ پیدا کیا۔ تمہارے باپ دادا ہو سکتا ہے بہت اچھے ہو، اللہ کے ولی ہو، لیکن جب تمہیں گدیاں ملی تو تم نے جو ہے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا۔ تو اگرچہ جو ہے گدی نشین ہو، کتنی ہی بڑی مزار کا ہو، اگر وہ فاسق معلن ہے، شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ جو ہے پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، اس سے بیعت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تصرف کی قوت عطا کی ہوگی، وہ جو چاہے کرے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے اور ایسا منصب عطا فرماتا ہے، فرمایا میں جو ہے ان کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جیسے یہ چلتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں۔ تو ان کو خاص قوت عطا ہوتی ہے، اگر یہ لکھ دے کہیں پر کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے، اگر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کہا ہے، میرے دوست نے کہا ہے، میرے بندے نے کہا ہے، تو میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ جس طرح آپ نے یوم رضا پر علامہ صاحب آئے تھے، ان سے سنا تھا آپ نے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلی حضرت امام اہل سنت سے تعویذ مانگا تو آپ نے تعویذ دیا، اور ان کی دکان چلنے لگی اور خوب چلی۔ پہلے گاہک آتا نہیں تھا، اب گاہک ختم نہیں ہوتے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ جب تعویذ کھولا گیا تو تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ پان یہاں سے لیا کریں۔ جب اللہ کے ولی نے یہ لکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا کہ میرے ولی نے لکھا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی، اس کا تو مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، چند کلمات لکھے ہیں، وہ آپ اور میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نے لکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ ایک خاص تصرفات عطا فرماتا ہے، علوم غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے،
علوم غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں میرا مرید ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اسے کس چیز کی چاہت ہے، وہ کس حال میں ہے، پھر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ جب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ آج تو علم غیب کے منکر بہت ملیں گے آپ کو، لیکن سیدی غوث اعظم کی یہ شان ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت کے بغیر کوئی بھی جو ہے ولی نہیں بن سکتا، یعنی حضور علیہ السلام کے دربار سے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے، پھر آپ بانٹتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے سب کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کرامت اولیاء حق ہے، جو اولیاء اللہ کرامت بتاتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مردے کو زندہ کر دیا، یا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جنات کو بھگا دیا، کہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ جیسے سر سید احمد خان جیسے لوگ، نہ ان کے دماغ میں معجزہ آتا ہے نہ کرامت آتی ہے، وہ سب کے منکر ہے۔ تو ایسے لوگوں سے عرض ہے کہ جناب کرامت اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے، وہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے۔ جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ان کے کمالات شروع ہوتے ہیں، ان سے ان کے کمالات شروع ہوتے ہیں۔ اور کوئی کہے یہ کمال ان کا عقل میں نہیں آ رہا تو کہاں سے آئے گا؟ عقل میں آ جائے تو یہ کرامت کہاں رہی، یہ معجزہ کہاں رہا؟ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو عصر کے بعد مدینہ منورہ چلے جاتے اور مغرب کی نماز بریلی شریف میں پڑھاتے۔ دماغ میں نہیں آ رہی کہ اس ایک گھنٹے کے وقفے میں مدینہ منورہ کا راؤنڈ لگا کر آ گئے، دماغ میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب یہ کرامت ہے، یہ دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، دماغ اس کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہم تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ سر سید جو ہے یہ وہ ان چیزوں کا منکر ہے، نہ کرامت کو مانتا ہے نہ معجزے کو مانتا ہے۔ جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلاً، رات کے قلیل حصے میں۔ تو سر سید کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں کوئی مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصی پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولا میرا دماغ ایکسپٹ نہیں کر رہا، نہیں ہو سکتا، فطرت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دماغ تیرا ایکسپٹ نہیں کر رہا، تو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کو کہا کہ یہ پھر قرآن کی آیت، تو بولتا ہے یہ خواب کا مسئلہ ہے، یہ خواب کا معاملہ ہے۔ تو خواب کے معاملات کو اتنی شاندار انداز میں کبھی ذکر کیا جاتا ہے؟ تو یہ تو جسمانی معراج تھی۔ بہرحال جو ہے ہم سر سید کا رد کر رہے ہیں کہ وہ نہ کرامت کو مانتا ہے نہ معجزے کو مانتا ہے۔ پھر بھی ہمارے یہاں پر اب دیکھیں کہ اسے ہمارے سبجیکٹ میں جو ہے کس قدر اس کو جگہ دی گئی ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا امتحان ہو کہ اس پر جو ہے مضمون لکھنے کو نہ آتا ہو کہ اس پر مضمون لکھیں، اور ہر کوئی لکھتا ہے اس پر مضمون لکھیں، لیکن جو ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے سفیر اسلام سفیر پاکستان بنایا، اس کے بارے میں کوئی مضمون نہیں لکھواتا۔ پاکستان کو آزاد کرنے والے جو علماء تھے خلفائے اعلی حضرت، ان کے بارے میں کوئی مضمون نہیں لکھواتا، اور اس کے بارے میں مضامین لکھے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان کا پے بھی نہیں بنا تھا، پاکستان دماغ میں بھی نہیں تھا، وجود تو دور کی بات ہے، دماغ میں بھی نہیں تھا، یہ تو اس وقت کا ہے، اور اس کے لیے جو ہے مضامین لکھوائے جاتے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں ان کے لیے مضامین نہیں لکھوائے جاتے۔ بہرحال جو ہے ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اللہ کے ولی چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے اللہ کی عطا سے، کسی کوڑی کو جو ہے شفا دے دے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہ محض جو ہے الزام بازی کرنا
کہ تم جو ہے مشرک ہو، اللہ کے ولی سے مدد طلب کرتے ہو، ان سے شفا طلب کرتے ہو، تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو تم جا کر شفا طلب کرتے ہو کہ آپ کو جو ہے کھانسی لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر 3 دن 4 دن 5 دن، پھر جو ہے آپ 5ویں دن پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئے، جناب کل بھی دوائی دی تھی ڈاکٹر صاحب، بس صحیح کر دو میرے کو، بس صحیح کر دو میرے کو، اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ایسے الفاظ کہتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھیں کہ لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ ایسی دوائی دو کہ بس صحیح ہو جاؤں، بس مجھے آپ صحیح کر دو۔ بھائی شفا دینے والا تو اللہ ہے، تو ہر ایک کے دماغ میں یہ موجود ہوتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن میں جو ہے اس ڈاکٹر سے جو تقاضا کر رہا ہوں اچھی دوائی کا تقاضا کر رہا ہوں، بھائی شرک نہیں کر رہا۔ اسی طرح کوئی اللہ کے ولی سے کچھ جا کر مانگتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ محض وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر ڈاکٹر کو وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وسیلے بنتے ہیں، اس میں جو ہے شرک والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یاد رکھے کہ مزارات پر حاضری دینا یہ باعث سعادت و برکت ہے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ہمارے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے ہمیں مزارات پر حاضری دینے کا جو طریقہ کار بتایا وہ کیا کہ پائنتی کی طرف سے جائے، پاؤں کی طرف سے جائے اور صاحب مزار کی سیدھی جانب کھڑا رہے، 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھے، جو قرآن آتا ہے اس کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، اور پھر صاحب مزار کو اس کا ثواب پہنچائے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے۔ یہ سمپل سا طریقہ ہے ہمارا۔ معاذ اللہ جو ہے ہم مزار کو پوجتے نہیں ہے، یہ صاحب مزار اگر اللہ نہ چاہے تو یہ پتا بھی نہیں ہلا سکتے، یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم جو کچھ بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، یہ جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پکار کو، ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی ایک نظر ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر حق، نظر حق ہے۔ فرمایا کہ نظر جب کسی کو لگ جائے، اگر اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ کو دیگ میں اتار دے، اس قدر جو ہے نظر خطرناک ہے۔ اگر نظر جو ہے کسی کو لگ جائے تو آدمی کو قبر میں پہنچا دے، اس قدر نظر خطرناک ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر حق، نظر حق ہے۔ نظر صرف بیڑا غرق نہیں کرتی، نظر بیڑا پار بھی کرتی ہے۔ تو کسی ولی کی کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور کسی بھاری نظر والے کی نظر لگ جائے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو نظر حق ہے، تو ان ولیوں کی اگر نظر پڑ گئی تو پھر جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو صاحب مزار کے پاس جانا، وہاں پر دعا کرنا، ان سے دعا کا کہنا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہاں پر جا کر معاذ اللہ جو ہے تم ان سے مانگتے ہو، ان کو خدا کہتے ہو، تو کوئی آج تک جو مدرسے نہ گیا ہو، جس کو قرآن بھی پڑھنا نہ آتا ہو، اس کا وہ لوگ انٹرویو لے لے، وہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے معاذ اللہ خدا ہے، وہ کہے گا یہ خدا کی مخلوق ہے۔ ہم تو ان کے وسیلے سے دعا کرنے آتے ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم جو ہے ان کو محض وسیلہ بناتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، بعض لوگ نیاز کے معاملے میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نیاز آپ کے گھر میں پکی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے جاننے والے، نیاز نہیں کھاتے، بولتے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے لہٰذا ہم اس کو کھائیں گے نہیں۔ تو غلط فہمی کیا دل و دماغ میں ان کے بٹھائی جا رہی ہے، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے لہٰذا جو ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کا نام کیوں لیا گیا ہے، اس ڈیپ میں کبھی نہیں گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں کھودا تھا حضور علیہ السلام کے ارشاد پر، انہوں نے بھی تو غیر اللہ کا نام لیا تھا۔ فرمایا حضور علیہ السلام سے مشورہ کیا، پھر کنواں کھودنے کا حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی کا، تو آپ نے فرمایا لِأُمِّ سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یہ تو حدیث کے الفاظ ہے نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے لِأُمِّ سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اسی کے مقابلے میں ہم رکھتے ہیں یہ نیاز غوث پاک کے لیے ہے۔
اب یہ نیاز غوث پاک کے لیے ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. تو حضرت سعد سے کوئی پوچھنے گیا کہ کیا حضرت سعد کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کنواں جو ہے سعد کی ماں نے بنایا ہے، یہ کنواں جو ہے، جو اس کنویں میں جو پانی ہے اس کو سعد کی ماں نے پیدا کیا ہے؟ کیا حضرت سعد کا یہ عقیدہ تھا؟ حضرت سعد کا جب یہ عقیدہ نہیں تھا تو ہمارا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ غوث اعظم کی نیاز ہے تو معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس نیاز کو غوث پاک نے بنایا ہے، اس نیاز کو پیدا غوث پاک نے کیا ہے، اس نیاز کے خالق غوث پاک ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہی عقیدہ ہے جو حضرت سعد کا تھا. حضرت سعد کا کیا عقیدہ تھا؟ لِأُمِّ سعد، کہ اس کنویں سے جب مسلمان پانی پیے گے تو ثواب ملے گا، وہ ثواب جو ہے سعد کی ماں کے لیے ہے. اس نیاز پر بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس نیاز کو جب مسلمان کھائیں گے تو ثواب ملے گا، وہ ثواب جو ہے غوث پاک کے لیے ہے، وہ ثواب غوث پاک کے لیے ہے. تو بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور یہی لوگ جب بقرہ عید میں گائے لے کر آئیں گے تو بولیں گے میری ہے، میرے ابا کی ہے، میرے بھائی کی ہے، فلاں کی ہے. بھائی تیری کہاں آئی؟ تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کے لیے گائے لی ہے، اپنی طرف منسوب کیوں کر رہا ہے؟ بول اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. وہاں پر یہ چیزیں یاد نہیں آتی، وہاں کہتے ہیں کہ فلاں کی ہے، میری ہے، تیری ہے، نام لے کر بولتے ہیں. تو یہ بھی تو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے. تو پھر یہ جانور بھی حرام ہونا چاہیے. تو کسی غیر اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کرنے سے حرام نہیں ہو جاتی. اور جو قرآن میں فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لینا، کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اگر کسی نے نام لے کر ذبح کیا تو پھر وہ جو ذبح ہونے والا جانور ہے وہ حلال نہیں ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ. کسی نے کہا محمد، وہ جانور حلال ہوگا. تو قرآن میں جو کہا ہے وما اہل لغیر اللہ، وہ یہاں مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا، قرآن میں یہ مراد. جب جانور کو ذبح کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اللہ کا نام لے. غیر اللہ کا نام لیا تو پھر جو ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا. تو قرآن کی مراد یہ ہے. اور یہ لوگ جو انتشار پیدا کر رہے ہیں دین اسلام میں، مسلمانوں میں، وہ لوگ نہ صرف شرک کے فتوے لگاتے ہیں بلکہ جو ہے اس معاملے میں، نیاز کے معاملے میں مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ہے سچائی کی طرف نہ جاتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، علماء اہل سنت سے کبھی مشورہ نہیں کرتے. بس اپنے دوست کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں نے اس بات کو چھیڑا، یہ بات دماغ کو لگی، ابے غیر اللہ کا نام یہ تو قرآن میں بھی ہے، وما اہل لغیر اللہ، تو قرآن سے بتا رہا. چلو جی پھسل گئے. اور پھسلے تو ایسے پھسلے کہ جو باپ دادا کا مسلک تھا، جو خواجہ غریب نواز کا مسلک تھا، اس زمانے سے مسلک حق اہل سنت و جماعت پر اس کے سارے ماں باپ چلے آ رہے تھے. اس نے آ کر سب کا بیڑا غرق کر دیا اور سب کو لانتی کہنے لگا، سب کو مشرک کہنے لگا، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے. اب یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. باقی سب مشرک تھے، سب نیاز خانے والے مشرک تھے، سب یا رسول اللہ کہنے والے مشرک تھے. یہ مسلمان ہو گیا اور سب کو برا بلا کہنے لگا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بھی بتائی ہے کہ قرب قیامت میں اپنے بزرگوں کو جو ہے لعن طعن کی جائے گی، اپنے بزرگوں کو لعن طعن کریں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور یہ ہو رہا ہے کہ جو مسلک حق اہل سنت و جماعت سے جاتا ہے تو پھر اپنے باپ کو بھی مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کو بھی مشرک کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جہنمی ہے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی یا رسول اللہ کہا ہے. وہ جو ہے غوث پاک یا غوث اعظم دستغیر اٹھتے بیٹھتے کہا کرتے تھے. میں خود جو ہے اس بات کا گواہ. وہ جو ہے در پردہ یا پھر ڈائریکٹ جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ماں باپ معاذ اللہ جہنمی ہے. در پردہ جو ہے ان کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو مسلک حق اہل سنت و جماعت ہی حق ہے. ہمیشہ اولیاء اللہ کے ماننے والے رہے. اور جو ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے یا کسی کو ولی کی ڈگری دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ولایت کے قابل ہے بھی کہ نہیں.
ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے اتنی ساری ڈگریاں چھپوائی ہوئی ہے سب کو ہم بانٹتے پھریں کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے تو یہ بھی اللہ کا ولی ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.